اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن رب انہن ادللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ مجھ سے تعلق رکھنے والا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے، اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا، اور اپنے دست اقدس اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عز و جل، میری امت میری امت میری امت میری امت۔ ادھر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا ہی تھا، ادھر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل، میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے پوچھو، حالانکہ تمہارا رب عز و جل خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ انہیں کیا چیز رلا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا، تو انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عرض معروض کی خبر دی۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، تم میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُؤُكَ، آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کا سوال کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں شفاعت کروں گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی، اگر پل صراط پر نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر میزان کے پاس نہ پاؤں تو کس جگہ تلاش کروں؟
تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر مجھے حوض کوثر کے پاس ڈھونڈنا، کیونکہ میں ان 3 مقامات سے ادھر ادھر نہ ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ اور ترجمہ کنز العرفان میں ہے پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں پر فَإِن تَوَلَّوْا اس کا مطلب پھر اگر وہ منہ پھیریں، یعنی پھر اگر منافقین اور کفار اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے اعراض کریں اور آپ سے جنگ کا اعلان کریں تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو کہ مجھے اللہ عز و جل کافی ہے اور وہ تمہارے خلاف میری مدد فرمائے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ بے شک آئیے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا وظیفہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ پڑھا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اہم کاموں میں اسے کافی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔